صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، کریم آقا ہم ہلاک ہو گئے، قحط سالی آن پہنچی، جانور بھوکے مر گئے، پیاسے مر گئے، ہر طرف بربادیاں ہی بربادیاں آن پہنچی ہیں۔ کریم آقا کرم تو کیجئے، کرم تو کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بولو کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ عرض یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذرا دعا تو کر دیجئے، میرا مالک بارش برسا دے۔ او بھائی یہاں پہ رک کے اگر بات سمجھ آ جائے تو بڑی ہی کمال کی بات ہے۔ صحابی رسول نے اگر دعا مانگنی تھی تو وہ سیدھا مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، سر سجدے میں رکھتا، مالک سے دعا مانگتا۔ حضور کی ذات کو کیوں عرض کی؟ بلا کیوں عرض کی؟ اس لیے عرض کی کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے، حاجت تمہاری کوئی بھی ہو، آ جاؤ در مصطفیٰ پہ، وہاں سے مہر لگ گئی، زبان سے جملے بعد میں نکلیں گے، اللہ پورے پہلے فرما دے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ میں تو یوں کہتا ہوں، اہل سنت تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، تمہارا وہ عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی تنگی ہوتی، در بدر نہ جاتے، انہیں پتا تھا ایک در ہے، جس در پہ بندہ چلا جائے خالی دامن نہیں لوٹتا، بس جا کے حاجت رکھو، حاجت رکھنے کی دیر ہوتی ہے، بندہ اس در سے جب بھی لوٹتا ہے تو دامن بھر کے لوٹتا ہے۔ حضور کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا۔ اب صحابی رسول نے یہ بات کہہ دی، کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا، حضور دعا فرمائیں اور دعا رد ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا مسجد نبوی تھی، آسمان بالکل صاف تھا، دن کا وقت تھا، کوئی بادل نہ تھے، کریم آقا دعا فرماتے جاتے تھے، بادل دور سے دوڑتے چلے آتے تھے، چلتے گئے آتے گئے یہاں تک کہ مدینے کو پورے کو بادلوں نے گھیر لیا۔ دعا ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، بادل سے بارش چھم چھم برسنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب منبر سے اترے تو حضور کی داڑھی مبارک پہ بھی بارش کے قطرات موجود تھے، اسی جگہ بارش برسنے لگی۔ بارش برسی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ پھر جمعے کا دن آ گیا، پھر حضور برسر منبر ہیں، پھر صحابہ موجود ہیں۔ اب وہی صحابی یا کوئی اور صحابی رسول کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ دیتا ہے، اے بندہ نواز کرم کیجئے، کرم کیجئے، اللہ سے دعا تو مانگیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کیجئے، مولا کہ ہمارے اوپر سے اس بارش کو اب ختم کر دے۔ اب راستے خراب ہو گئے، جانور ایک جگہ بیٹھے، وہ مشکلات کا سامنا ہے، انسانوں کے لیے تنگیاں بن گئی ہیں، ہمارے نالے کھالے بھر بھر کے بہنے لگے ہیں، اب یہی بارش ہمارے لیے پریشانی پیدا کر رہی ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اچھا، پھر کریم آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا ان بادلوں کو مدینے کے ارد گرد سے دور کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، جس طرف حضور اشارہ کرتے جاتے، جو بادل مدینہ کے اوپر تھے وہاں سے پھٹتے چلے جاتے، جدھر مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہوتا جاتا بادل بھی ادھر چلے جاتے اور جا کے وہاں پہ برسنے لگتے۔ مدینہ کو چھوڑ دیا، پتہ چلا لوگوں بادل بھی اگر چلتا ہے تو مصطفیٰ کی انگلی کے اشاروں پہ چلتا ہے، بادل بھی چلتا ہے تو مصطفیٰ کی انگلی کے اشاروں پہ چلتا ہے، مصطفیٰ کی انگلی کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ قربان جاؤں اے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ تیرے مقدروں پہ، تیری جولی میں وہ پیارا محبوب آیا جس کی انگلی کی اشاروں سے بادل جس طرف چاہتے ہیں انگلی پھیرتے جاتے ہیں، اسی طرف ہی بادل چلے جاتے ہیں۔